بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رضوی آن لائن لرننگ کے آفیشیل یوٹیوب چینل سے محمد عبدالغفور رضوی PhD اسکالر آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے BA کورس میں ٹیچنگ پریکٹس کورس کوڈ 8608 میں لیسن پلان رجسٹر کے ساتھ ساتھ ورکشاپ فائل بھی مکمل کر کے جمع کروانا پڑتی ہے۔ اس ورکشاپ فائل کا ٹائٹل پیج آپ کو سامنے اسکرین پر نظر آ رہا ہے، جبکہ اس فائل کے اندر تقریباً 30 مختلف قسم کے فارم فل اپ کرنا ہوتے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر انہی فارمز کو فل اپ کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے اور کچھ فلڈ فارم سیمپل کے طور پر بھی دکھائے گئے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو برائے کرم اس ویڈیو کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دباتے ہوئے آل کا آپشن سلیکٹ کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کر دیجئے۔ معزز ناظرین، کسی بھی اسکول کا سب سے اہم رجسٹر حاضری مدرسین ہوا کرتا ہے۔ اس رجسٹر پر معلمین ہر روز اپنی حاضری مارک کرتے ہیں۔ اس رجسٹر کا نمونہ آپ کو سامنے اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ یہاں پہ سب سے پہلے جو خالی جگہ چھوڑی گئی ہے اس میں آپ نے اسکول کا نام لکھنا ہے، یعنی گورنمنٹ ہائی اسکول، اور آگے جو علاقہ ہے اس کا نام آپ لکھیں گے۔ نیکسٹ بابت ماہ، یعنی جس مہینے کا آپ رجسٹر حاضری استعمال کر رہے ہیں یہاں پہ وہ مہینہ لکھنا ہے، یعنی جنوری، فروری، مارچ وغیرہ، اور اس طرح آگے سال لکھا جائے گا۔ نیچے 3 خانے بنے ہوئے ہیں۔ پہلے میں ہے نام آپ نے لکھنا ہے، عہدہ لکھنا ہے، عہدہ سے مراد ہیڈ ماسٹر، SST یا PST یا EST جو بھی عہدہ ہے ٹیچر کا وہ آپ نے لکھنا ہے، اور اس کا آگے کمپنی شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے اور نیچے فون نمبر لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ہر ٹیچر کے نام کے ساتھ 4 خانے بنے ہوئے ہیں۔ ایک میں آمد دستخط، دوسرے میں روانگی دستخط، یعنی آمد کے ٹائم جو بھی ٹائم ہوگا وہ ٹائم ڈالا جائے گا اور سائن کیے جائیں گے، اور روانگی کے وقت جو ٹائم ڈالا جائے گا اور ساتھ دستخط کیے جائیں گے۔ یہ حاضری رجسٹر ایک فل اپ فارم میں آپ کو سامنے اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ 4 خانوں میں اساتذہ نے اپنے اپنے ٹائم کے مطابق آمد اور دستخط کیے ہیں، روانگی کے وقت جو ہے وہ دستخط کیے ہیں۔ اس میں آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ ٹیچنگ پریکٹس کے دوران اپنے ان دنوں کی حاضری جو ہے وہ اس طرح ایک آپ نے پورا جو ہے نا صفحہ مکمل کرنا ہوگا، اور اس میں 3 اساتذہ کے نام آپ نے لکھ کر اس طرح ان کے سائن اور ان کی روانگی اور آمد کا ٹائم ڈالنا ہوگا۔ اس میں آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ پہلے سنڈے نکال لینے ہیں۔ آپ یہاں پہ سامنے اسکرین میں دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر ڈے میں ایک ٹیچر نے حاضری لگائی ہوئی ہے، تو اس قسم کی غلطی سے بچنے کے لیے آپ نے پہلے ہی سنڈے نکال لینے ہیں۔ اگر پہلے سنڈے نہ نکلے ہوئے تو کوئی بھی ٹیچر جو ہے وہ خالی جگہ پر حاضری لگا سکتا ہے۔ اس طرح آپ نے یہاں پہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کشمیر ڈے کے بالکل اوپر کیجول لیو لکھا ہوا ہے، تو اگر کوئی ٹیچر چھٹی پہ ہے تو آپ نے اس طرح کیجول لیو لکھ کر جو ہے وہ اس کی چھٹی لگا دینی ہے۔ اس طرح مختلف جو ہے وہ ٹیچرز کی چھٹیاں لگا کر آپ نے اس فارم کو مکمل کرنا ہے۔ جب یہ 1 ماہ کا فارم مکمل ہو جائے گا تو پھر نیکسٹ جو ہے نیچے جو ہے ایک آپ نے سمری بنانی ہے جو سامنے آپ کو اسکرین پر میں دکھا رہا ہوں۔ اس سمری میں آپ نے دیکھنا ہے کہ پہلے اس کی چھٹیاں کاؤنٹ کرنی ہیں۔ اس سمری میں ٹیچر کی سابقہ چھٹیاں یا اس ماہ کے دوران ہونے والی چھٹیوں کو کاؤنٹ کر کے ٹوٹل آپ نے میزان ان کا بنانا ہے، اور اس میں بیماری، اتفاقیہ اور استحقاقیہ، کیونکہ چھٹیاں 3 قسم کی ہوتی ہیں، بیماری کی صورت میں ہوتی ہیں، اتفاقیہ چھٹیاں جس کو کیجول لیو کہتے ہیں، جو سامنے آپ کو اسکرین پہ میں دکھا رہا ہوں کہ یہاں پہ مختلف ٹیچرز کی کیجول لیوز لگی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ استحقاقیہ چھٹی ہوتی ہے، وہ اگر لمبی چھٹی اساتذہ نے لینی ہے تو وہ باقاعدہ جو ہے وہ اس کا جو ہے اپوائنٹنگ اتھارٹی وہ اس کو باقاعدہ اس کے آرڈر کرتی ہے، اور ان کو آرڈرز کو یہاں پہ لکھ کر ان چھٹیوں کی تفصیل لکھی جاتی ہے۔ اگر وہ چھٹیاں بھی ہیں تو وہ بھی یہاں پہ لکھ کر آپ نے ٹوٹل ایک ٹیچر کی میزان جو ہے وہ بتانی ہے کہ کتنی چھٹیاں ٹوٹل اس نے اس ماہ کے اندر کی ہیں۔ تو اس طرح یہ حاضری رجسٹر مدرسین آپ نے مکمل کرنا ہے، اور ایک صفحہ اس کا مکمل کر کے مکمل جو ہے نیچے چھٹیوں کی تفصیل بھی لکھ کر آپ نے اس ایک صفحے کو مکمل کر کے آپ نے اس فارم کو مکمل کرنا ہے۔ معزز ناظرین، نیکسٹ جو فارم آپ کے سامنے
اسکرین پر نظر آ رہا ہے یہ حاضری طلباء کا ہے. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے اوپر آپ نے جماعت کا نام لکھنا ہے, جس کلاس کو بھی آپ نے پڑھانا ہے یا جس کلاس کی ٹیچنگ پریکٹس کے دوران آپ نے جو ہے وہ ایکسپیرینس کرنا ہے اس کلاس کا نام لکھنا ہے, اور فریق جو ہے اے بی سی جو بھی ہوگا وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے. اگر فریق نہیں ہے تو یہاں پہ خالی چھوڑ دینا ہے آپ نے. اور دوسرا نیچے جو جتنا بھی فارمیٹ ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ فیلڈ ہے. اس میں سب سے پہلے جو خانہ ہے, جو ٹیبل ہے, اس کے اندر داخلہ نمبر ہے, تو داخلہ نمبر آپ نے ہر بچے کا لکھنا ہے اور کوئی سا بھی آپ داخلہ نمبر یہاں پہ لکھ دیں. اس کے بعد نمبر شمار یا رول نمبر آپ کا آئے گا. نیکسٹ آپ نے نام طالب علم اور ولدیت آپ نے لکھنی ہے. اور اس کے بعد جو اگلا حصہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک تو آپ نے سنڈے نکال لینے ہیں, سنڈے کا نشان لگا لینا ہے, اور پینسل سے لگا لیں یا نیلے پین سے ہی لگا لیں. اور حاضری جو ہے وہ آپ نے ایک لکیر لگانی ہے. اور اس کے علاوہ جو ابسینٹ ہے آپ یہاں پہ نیچے دیکھ رہے ہیں 4 نمبر پہ محمد عبداللہ کے سامنے وہ اس کی جو ہے نا غیر حاضریاں بھی لگی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ بیماری بھی لگی ہوئی ہے, بیماری کے لیے ایس کا آپ نے سائن لگانا ہے, اور اگر بچہ لیو پہ ہے تو اس کے لیے ایل کا سائن جو ہے وہ آپ نے دینا ہے. اس طرح آپ نے بچے کی جو ہے مکمل حاضریاں جو ہے وہ جس ماہ میں آپ ٹیچنگ پریکٹس کر رہی ہیں اسی ماہ کی آپ نے اس طرح لگانی ہے. نیکسٹ آپ کا آ جاتا ہے نچلی جو ہے اس کی تفصیل. اس میں مہینے کے شروع میں طلباء کی تعداد آپ کی تھی 28, داخل ہونے والے طلباء کی تعداد 3 ہے, اسکول چھوڑنے والے طلباء کی تعداد 1 ہے. اب آپ کے مہینے کی آخر میں آپ کی طلباء کی تعداد جو ہے وہ 30 ہے. اور اوقات کار سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اس ماہ کے دوران کتنی حاضریاں لگائی ہیں, اور یہ جو اوقات کار ہوں گے, یہ حاضریاں ہوں گی, وہ آپ کی ایک دن کی 2 کاؤنٹ کی جائیں گی, جبکہ جمعے والے دن کی 1 کاؤنٹ کی جائے گی. تو اس طرح پورے مہینے کی جو ٹوٹل حاضریاں بنتی ہیں وہ آپ نے کاؤنٹ کر کے یہاں پہ لکھنی ہے. اوقات کار یعنی آپ کے 36 اس ماہ کے بن رہے ہیں. اس طرح جو ہے آپ نے پہلا پیج جو ہے وہ مکمل کرنا ہے. نیکسٹ آ جاتا ہے سیکنڈ پیج. سیکنڈ پیج بھی آپ کو سامنے اسکرین پر نظر آ رہا ہے. اس میں آپ نے اسکول کا اوپر نام لکھنا ہے, گورنمنٹ ہائی اسکول بلکسر یا جو بھی آپ کا اسکول ہے جہاں پہ آپ نے ٹیچنگ پریکٹس کی ہے, اور مہینہ جو ہے وہ آپ نے اس میں لکھنا ہے جس مہینے کی آپ حاضریاں لگا رہے ہیں, جولائی ہے, اگست ہے, ستمبر ہے, جو بھی مہینہ ہے. اس طرح آپ نے پھر نیچے حاضریاں لگانی ہیں. یہاں پہ دیکھیں, یہاں پہ کل حاضریاں ماہ حال اس مہینے کی ٹوٹل حاضریاں جو ہے وہ بن رہی ہیں 36. تو جس بچے کی کوئی ابسینٹی نہیں ہے, کوئی لیو نہیں ہے, کوئی سک نہیں ہے, اس کی آپ کی 36 بنے گی. کچھ بچے آپ کے ایسے بھی ہوں گے, دیکھیں یہاں پہ نیچے ایک بچے کی 15 نظر آ رہی ہیں. تو اس طرح تمام بچوں کی آپ نے ٹوٹل حاضریاں یہاں پہ اس خانے میں کاؤنٹ کر لینی ہیں. اب گزشتہ حاضریاں اگر ہیں تو آپ نے یہاں پہ لکھ لینی ہے, یعنی یہ تو چونکہ جولائی اگست سے ہی تعلیمی سال کا آغاز ہو رہا ہے تو یہاں پہ گزشتہ حاضریاں نہیں ہیں, لیکن اگر اگلے ماہ ہیں تو ان میں گزشتہ حاضریاں ہوں گی تو وہ بھی آپ نے ہر مہینے کاؤنٹ کرنی ہے. تو یہاں پہ آپ نے وہ لکھنی ہے, اور کل حاضریاں آپ کی یعنی اس ماہ کی اور سابقہ شامل کر کے ٹوٹل آ جائیں گی. نیکسٹ آپ کا ایک خانہ بنا ہوا ہے فروغ تعلیم فنڈ, تو آپ نے یہاں پہ فروغ تعلیم فنڈ لکھنا ہے. جرمانہ آپ نے لکھنا ہے اگر کوئی ہے. اس کے علاوہ واجبات اگر ہیں کوئی بچے کے تو وہ آپ نے لکھنے ہیں, لیکن یہاں پہ ہمارے اساتذہ نے جو ہے بچے کے فون نمبر وغیرہ یہ بھی لکھے ہیں. اگر یہاں پہ آپ کیفیت میں فون نمبر وغیرہ لکھنا چاہیں تو وہ بھی آپ نے لکھ لینے ہیں. نیکسٹ آپ کا اسی پیج کا جو نچلا حصہ ہے جہاں سمری بننی ہے وہ آپ کو سامنے میں اسکرین پہ دکھاتا ہوں. یہ سامنے دیکھ لیں کہ یہاں پہ آپ نے فیس کا جو ہے اندراج کرنا ہے, اور اس کے لیے ایک سمری بنائی جاتی ہے کہ آپ کے پاس اگر جگہ موجود ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ کل تعداد لکھی ہوئی ہے 30, فیس دہندگان 30 ہیں, اور شرف فیس 20 روپے ہے. کل فیس آپ کی بن رہی ہے. یہاں پہ آپ نے ایک سمری بنا دینی ہے. اس کے علاوہ اس ماہ کا جرمانہ جو آپ نے وصول کیا ہے اور وہ پچھلے ماہ کا ہوگا, وہ جو آپ نے وصول کیا ہے وہ یہاں پہ اگر کوئی ہے بنتا تو وہ آپ نے لکھنا ہے. چونکہ یہ جولائی اگست سیشن کی بات ہو رہی ہے تو پہلے ماہ چونکہ بچے ابھی داخل ہوئے ہیں لہذا ان کا پچھلے ماہ کا جرمانہ نہیں ہے. تو نیچے آپ نے فیس فنڈز اگر کوئی ہیں, جرمانہ اگر کوئی بنتا ہے تو وہاں پہ آپ نے لکھنا ہے. کوئی دوسرے واجبات ہیں, دوسرے واجبات سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ داخل ہوتا ہے تو داخلہ فیس ہوا کرتی ہے, یا لیٹ سرٹیفکیٹ فیس ہوا کرتی ہے. اگر کوئی بچہ جو ہے سرٹیفکیٹ لیتا ہے سابقہ بچوں میں سے تو اس کا یہاں پہ ادراج ہوتا ہے, تو دوسرے واجبات یہاں پہ آ جاتے ہیں. اور ٹوٹل آپ نے یہاں پہ
600 آپ نے لکھ دینے. اور یہاں پہ پھر اس کے نیچے جو ہے سائن کرنے ہیں انچارج نے. اس کے علاوہ جس سے آپ نے پڑتال کروانی ہے اس کے سائن ہوں گے اور ہیڈ ماسٹر کے سائن ہوں گے. تو یہ چیزیں اس طرح آپ نے یہ رجسٹر جو حاضری طلباء ہے وہ اس طرح آپ نے مکمل کرنا ہوگا. یہ سامنے دیکھیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ پورے رجسٹر کا دائیں اور بایاں پیج جو ہے وہ اس طرح آپ نے مکمل کرنا ہوگا جیسے آپ کو سامنے اسکرین پر نظر آ رہا ہے. یہاں پہ آپ کو پیج کا اجزا ایسا نظر آ رہا ہے. اس انداز میں آپ نے اس مکمل فارم کو مکمل کرنا ہوگا تاکہ مکمل جو ترتیب ہے وہ سامنے آ جائے. نیکسٹ آپ کا فارم ہے داخلہ فارم, جس میں ہم بچے کو اسکول میں ایڈمیشن دیا کرتے ہیں. تو وہ بھی آپ کو سامنے فلڈ فارم میں نظر آ رہا ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ نے جو اردو میں اگر ہے تو آپ نے اس کو اس طرح مکمل کرنا ہوگا چونکہ اس ریکارڈ فائل میں اردو میں ہے, لہذا آپ نے اس انداز میں اس کو مکمل کرنا ہوگا کہ بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب گورنمنٹ ہائی اسکول, اور آگے آپ کا جو اسکول کا نام ہے وہ آپ نے لکھنا ہے. اب گزارش ہے کہ میری لڑکی محمد عمر حسن کو جماعت ششم میں داخل فرمائیں. آپ نے یہاں پہ نام بچے کا لکھنا ہے اور یہاں پہ اس کی کلاس لکھنی ہے کہ اس کلاس میں داخل فرمائیں. اب اس کا مدرسہ چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ لف ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ اب اس کے ضروری قوائف آپ نے لکھنی ہے. نام محمد عمر حسن ہے, والد کا نام محمد علی حسن ہے, تاریخ پیدائش اس کی 10/6/2010 ہے, پیدائش کا ضلع چکوال ہے, مذہب اسلام, اور یہاں پہ اس کا آپ نے جو ہے وہ ذات لکھنی ہے, جو بھی ذات ہے اس کی. یہاں پہ میں نے ایک جو ہے مغل قصر لکھ دیا ہے. والد سرپرست کا پیشہ کیا ہے کہ باپ کیا کام کرتا ہے, تو ہم یہاں پہ مدرس یا اس طرح کی جو ہے مزید جو ہے وہ لکھ دیتے ہیں اور اسی پیشے کے مطابق اس کی ماہانہ آمدنی ہم نے یہاں پہ لکھنی ہے. مستقل پتہ کون سا ہے, بمقام و ڈاکخانہ بلکسر تحصیل و ضلع چکوال, میں نے یہاں پہ ایک فرضی لکھ دیا ہے. موجودہ پتہ بھی یہی ہوگا. اگر بچے کا مستقل پتہ اور ہے موجودہ پتہ اور ہے تو وہ آپ نے لکھ دینا ہے. اس کے بعد آپ نے یہاں پہ نیچے تاریخ ڈالنی ہے اور اس کے علاوہ والد سرپرست کے سائن ہوں گے, یہاں پہ بھی آپ نے سائن کرنے ہیں. اور پھر جو ہے وہ بچے کو داخل کرتے ہیں ہیڈ ماسٹر صاحب تو اس کی تاریخ وہ ڈالیں گے اور ساتھ سائن کریں گے. اور یہ جگہ بھی آپ نے فل کرنی ہے, یہ بھی آپ نے اس طرح مکمل کر کے یہ مکمل داخلہ فارم جو ہے وہ آپ نے اپنی ریکارڈ فائل میں مکمل کرنا ہے. نیکسٹ فارم آپ کا ہے روزنامچہ حاضری. روزنامچہ حاضری میں آپ نے پورے اسکول کے بچوں کی مکمل جو ہے وہ ایک ڈیٹیل دینی ہے. یہ سامنے آپ کو اسکرین پر یہ فارم بھی نظر آ رہا ہے فل فارم میں کہ یہاں پہ اوپر آپ نے نام اسکول کا لکھنا ہوگا اور تاریخ ڈالنی ہوگی. اور اس کے بعد آپ نے کلاس وائز یعنی نرسری ہے 1 2 3 4 5 سے لے کر 10 تک تمام بچوں کی پہلے خانے میں کل تعداد لکھنی ہے. اس کے بعد جتنے رخصت پہ ہیں ان کی تعداد لکھنی ہے, بیمار جتنے ہیں, بلا وجہ جو غیر حاضر ہیں ان کے آپ نے یہاں پہ نام لکھنے ہیں. اور نیکسٹ آپ نے میزان کرنا ہے کہ کتنے بچے جو ہیں وہ غیر حاضر یا چھٹی پہ یا رخصت پہ ہیں اور حاضری آپ کی کتنی ہے اور انچارج کلاس سے دستخط یہاں پہ کروانے ہیں. تو اس طرح اس فارم کو بھی آپ نے مکمل فل کرنا ہے. نیچے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ٹوٹل اس کی حاضری نکالنی ہے, یعنی کل تعداد بھی ٹوٹل لینی ہے اور کتنے جو ہیں وہ حاضر ہیں بچے وہ بھی آپ نے ٹوٹل کرنا ہے اور ان کی پرسنٹیج نکالنی ہے. پھر جو انچارج حاضری کا ہے وہ یہاں پہ سائن کرے گا اور یہاں پہ ہیڈ ماسٹر صاحب کے بھی سائن ہوں گے. تو اس طرح آپ نے یہ فارم بھی اسی طریقہ کار کے مطابق فل کرنا ہے. اب نیکسٹ جو ہے وہ سامنے آپ کے ایک اور فارم نظر آ رہا ہے جس کو جنرل ٹائم ٹیبل کا نام دیا گیا ہے. اس کے اندر آپ نے یہاں پہ اوپر اسکول کا نام لکھا کرنا ہے اور یہ جو ٹائم ٹیبل والا فارم ہے یہ انتہائی عام بھی ہے اور آپ نے اس کو سیکھنے کی کوشش کرنی ہے کیونکہ یہ بہت اہم چیز ہے. آپ اسکول میں جب جائیں گے تو وہاں پہ آپ نے ٹائم ٹیبل بنانا ہوگا اور جو بندہ ٹائم ٹیبل بناتا ہے اس کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے. تو یہ میں نے 2 کلاسز کا بنایا ہے, باقی اس طرح میں نے کلاسز لکھ دی ہیں. یہاں پہ پہلے خانے میں لکھا ہوا ہے جماعت اور معلم. اب یہ 2 قسم کے ٹائم ٹیبل بنا کرتے ہیں لیکن آپ نے اس ریکارڈ فائل میں آپ کے پاس چونکہ پیج ایک ہی ہے لہذا ایک ہی فارم آپ نے بنانا ہے, فل اپ کرنا ہے. تو اس میں آپ جو ہے وہ جماعت وائز بنا دیں, یہ دہم نہم اور اس طرح میں نے ششم تک لکھا ہے تو آپ کلاس وائز جو ہے وہ ٹائم ٹیبل بنائیں گے. اس کے علاوہ معلم وائز بھی بنتا ہے, ٹیچر وائز بھی بنتا ہے کہ یہاں پہ ٹیچر کا نام لکھا جائے گا اور اس کا پہلا دوسرا تیسرا پیریڈ جو لگا ہوا ہے وہ یہاں پہ لکھا جائے گا. اب آپ نے اس ٹائم ٹیبل کو سمجھنا ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ پہلے خانے میں نے لکھا ہے انگلش اور 1 to 6 میں نے لکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ
یہ جو ٹائم ٹیبل بنایا جاتا ہے اس میں یہی اشارہ دیا جاتا ہے کہ 1 to 6 کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یہ ٹائم ٹیبل جو کلاس کا پیریڈ ہے یہ سوموار سے لے کر ہفتے تک ہر دن کا ہے. تو زیادہ تر جو ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے کہ آپ پہلا پیریڈ جو ہے وہ مشکل رکھتے ہیں اور ایسا پیریڈ رکھتے ہیں جس کے مکمل دن جو ہے وہ پیریڈ لگا ہوا ہو. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ہم اسلامیات یا مطالعہ پاکستان کا پہلا پیریڈ رکھ دیں, کیونکہ اس کے 3-4 پیریڈ ہوا کرتے ہیں. ٹوٹل 10th لیول پہ اس کے ٹوٹل 3 پیریڈ ہوا کرتے ہیں. تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہاں پہ 1 سے 6 کا مطلب یہ ہوا کہ پورے جو ہفتے کا ہر دن ہے وہ اس پیریڈ میں لگا ہوا ہے. اس طرح آپ نے دوسرا پیریڈ ریاضی کا لگا دیا, تیسرا اردو کا لگا دیا, چوتھا فزکس کا لگا دیا, پانچواں بایو اور کمپیوٹر. چونکہ بایو اور کمپیوٹر آپس میں جو ہے نا وہ لنکڈ ہیں, اور لنک سے مراد یہ ہے کہ یا بایو رکھا جاتا ہے یا کمپیوٹر, تو آپ نے اس کا ایک ہی پیریڈ رکھنا ہے. اس طرح کیمسٹری ہے اور اسلامیات کا آپ نے ٹوٹل 3 پیریڈ رکھنے ہیں. اب چھٹے پیریڈ کے بعد آپ نے یہاں پہ ریسیس کا کھانا نہیں بنا ہوا, وہ آپ نے بنا لینا ہے اگر آپ ٹائم ٹیبل بنا رہے ہیں. لیکن جہاں پہ چونکہ ریکارڈ فائل میں نہیں ہے تو آپ نے اس کو نہیں لکھنا. لیکن زیادہ تر چھٹے پیریڈ کے بعد جو ہے وہ ریسیس ہوتی ہے. تو یہاں پہ چھٹے پیریڈ کے بعد اب آپ نے تھوڑی سی یہ تبدیلی کرنی ہے کہ اسلامیات کا 1 سے 3 ہے, اور اس کے علاوہ ریاضی اور انگلش کو 2-2 پیریڈ آپ نے اور دینے ہیں, کیونکہ انگلش اور ریاضی کے جو سیکنڈری لیول پر 8 پیریڈ ہفتے کے کم از کم ہوا کرتے ہیں. تو یہاں پہ آپ نے کیا کیا کہ اسلامیات کا 1 سے 3 اور ریاضی کا ہم نے 4 اور 6 یہ رکھ دیا. اب 4 و 6 کا مطلب یہ ہوا کہ 5واں دن چونکہ جمعہ ہوتا ہے تو 6 پیریڈ کے بعد چھٹی ہو جاتی ہے, تو اس کو ہم نے یہاں سے نکال دیا ہے. اور یہ جمعرات اور ہفتہ 4 اور 6 کا مطلب ہوا کہ ایک جمعرات کو ہوگا اور ایک ہفتے کو ہوگا. تو اس طرح ہم نے یہ 7ویں 8ویں پیریڈ میں ہمیں یہ تھوڑی سی تبدیلی کرنا پڑی ہے کہ ہم نے مطالعہ پاکستان کے بھی 3 کر دیے, اسلامیات کے بھی 3 کر دیے, اور اس طرح اس فارم کو ہم نے فل اپ کر دیا. اب اگر آپ ٹیچر وائز بناتے ہیں تو یہاں پہ ٹیچرز کا جو ہے وہ آپ بنانے کے بعد کیفیت والے خانے میں ٹوٹل جو پیریڈ بنتے ہیں اس ٹیچر کے وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے. تو یہ میں نے صرف نہم اور دہم کا بنایا ہے, آپ نے اسی طرح اشتم, ہفتم اور ششم وغیرہ کا بنانا ہے, اور اسی انداز میں مکمل جو ہے وہ پیریڈ کر دینے ہیں. اور یہ فارم اس طرح فل اپ کرنا ہے. نیچے ٹیچر انچارج ٹائم ٹیبل کے سائن ہوں گے اور ہیڈ ماسٹر صاحب کے سائن ہوں گے, یہ بھی آپ نے کر لینے ہیں. تو اس طرح یہ جو ہے آپ نے فارم مکمل کرنا ہے. عزیز طلباء و طالبات, چونکہ یہ ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے اس لیے یہاں پہ ہی میں اس کو کلوز کروں گا. باقی جو فارم ہے اسی ویڈیو کے پارٹ 2 میں ان کو ہے انشاءاللہ وہ ڈسکس کیا جائے گا.